بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک یوں فرماتا ہے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی۔ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر ہی وہی ظاہر کرے گا۔ آسمانوں اور زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا، وہ تم پر اچانک آ جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ پاک نے اپنا ارادہ و منشا بھی یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے علم کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ اور وقت کو غیر معین و مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت کا نام ہے، اس کو مخفی اور مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ اول تو یہی ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور منکرین کو طویل میعاد سن کر استہزاء اور تمسخر کا بہانہ ملے گا اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو جرائم سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک قیامت کے وقت کا تو ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں ہمیں ضرور بتائی ہیں کہ جن کے ظہور کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے قبل بہت سی علامات کے ظہور کی پیشن گوئی فرمائی ہے۔ چند علامات عمومی ہیں جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، اور بعض غیر معمولی علامات کا ذکر فرمایا ہے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیاں یعنی علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابات الارض یعنی ایک خاص جانور کا ظاہر ہونا، دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ سب ہی قیامت کی بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس سے ہر کوئی جان لے گا کہ اب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لیکن ان علامات کبریٰ سے پہلے ایک آخری رمضان آئے گا جس کے بعد یہ نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت آنے والی ہوگی تو وہ وقت ایسے گزرے گا کہ ایک سال مہینوں کے برابر ہو جائے گا، مہینے دنوں اور دن گھنٹوں، گھنٹے منٹوں اور سیکنڈوں کے برابر ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے اور فرمایا کہ اس کے بعد کوئی رمضان کا مہینہ نہ آئے گا، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے جو بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اس میں دنیا والوں کو ایک ایسی خوفناک اور بلند آواز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ دنیا کا ہر شخص اس آواز سے ڈر جائے گا۔ ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے اور کس کی آواز ہے۔ کسی کو بھی اس آواز کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس سال رمضان میں ایسی دردناک آواز سنائی دے تو ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا سے رزق اٹھا لے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان مبارک میں سورج گرہن بھی لگے گا اور آسمان پر کوئی نور سا چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ملک شام میں مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل عام ہو جائے گا۔ جب رسول اکرم فرما رہے تھے کہ آخری رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کے بعد اس سے اگلا رمضان نہ آئے گا بلکہ قیامت آئے گی، تو صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، یہ خطرناک آواز رمضان کے کس عشرے میں آئے گی؟ پہلے، دوسرے یا تیسرے عشرے میں یہ آواز سنائی دے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز رمضان کے دوسرے عشرے میں ظاہر ہوگی۔ یہ آواز اتنی زوردار ہوگی کہ کافی تعداد میں لوگوں کی سماعتیں چلی جائیں گی۔ بے شمار لوگ اس خطرناک آواز کی گونج سے بے ہوش ہو کر زمین پر گریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ اس آواز سے اپنے راستے بھول جائیں گے۔ 70,000 عورتوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟
رسول اللہ نے جواب دیا کہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے گھروں میں ٹھہریں گے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں سجدہ کر کے اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے۔ اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان میں چیخ سنائی دے گی اور شوال کے مہینے میں بہت شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد کے مہینے میں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت پر اتریں گے اور ذی الحج کو قتل و غارت عام ہوگی۔ صحابہ نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان کو 15 تاریخ کو رات کے وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر کوئی اس کی آواز سے سہم جائے گا۔ اس دن ہر طرف زلزلے کی خبریں عام ہوں گی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز ادا کرو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جانا اور گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لینا۔ اپنے بستروں میں لیٹ جانا۔ جب تم کو چیخ کی آواز آئے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر رو کے دعا کرنا اور یہ پڑھنا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمیں دوبارہ لے جائے گی۔ وہ ذات جو اس بات پر عمل کرے گا وہی بچے گا۔ اور جس نے 15 رمضان کو یہ آواز سنی اس رات چاند گرہن بھی لگے گا اور صبح سورج گرہن ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس رمضان میں یہ نشانیاں نظر آئیں تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کی جان کا پیاسا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم نیک اعمال کریں اور برائیوں سے کوسوں دور ہو جائیں۔